بدن کو ایکٹیو اور خوبصورت رکھنا ہے تو روزانہ نہار میں کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں اور کچھ دیر پیدل چہل قدمی کریں۔ 3 چیزیں انسان کی عزت کو کم کر دیتی ہیں: زیادہ بولنا، بے وجہ بولنا، ہر وقت لوگوں کے سامنے رہنا۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ ٹینشن زیادہ لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جن بچوں کو نظر لگ جائے اور بچے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر رونے لگ جاتے ہیں، تو ایسے بچوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ بچے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو بندہ روزانہ رات کو گائے کا دودھ پی کر سوتا ہے، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 کو ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کریں، حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اس لیے کہ یہ طرز عمل اس تیسرے شخص کو غم میں مبتلا کر دے گا۔ رشتوں میں خرابیاں 2 وجوہات کی بنیاد پر آتی ہیں۔ جب کسی رشتہ دار کے لیے آپ ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ دوسری وجہ، جب آپ رشتہ داروں کو ان کی اوقات سے زیادہ عزت دیتے ہو۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہو تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام مل جاتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کرو، اس سے جوانی برقرار رہے گی۔ اگر آپ کے پاس زیادہ دوست نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، حافظے میں طاقت آتی ہے۔ 1 ہفتہ چنے کے دال کے پانی سے منہ دھوئیں، سانولی رنگت گوری ہو جائے گی۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ بھیگی ہوئی انجیر کا استعمال ہڈیوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہڈیوں کی صحت کے لیے کیلشیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بندہ آپ سے حسد کرے گا، اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی بیان کرے گا، آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا اور آپ کی مصیبت پر خوش ہوگا۔ ہمارا جسم خود کیلشیم پیدا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمیں کیلشیم بیرونی غذاؤں سے حاصل کرنا پڑتا ہے، جسے ہم دودھ، پالک اور پتوں والی سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیلشیم کی اچھی مقدار بھیگی ہوئی انجیر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت 1 بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لو، ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہو گے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جس انسان کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہی انسان آپ کی انتہائی خوشی اور انتہائی غم کے سبب بنتا ہے۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں، ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی اموات دل کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اسی لیے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے دل کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بھیگی ہوئی انجیر کا استعمال آپ کے دل کی صحت کو اچھا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مجموعی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ انجیر میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس بلڈ پریشر کی سطح کو کنٹرول کرتے ہوئے جسم میں فری ریڈیکلز کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ شریانوں کی صحت کو اچھا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو مچھلی کھایا کرو، کھجور دودھ میں شامل کر کے کھا لو، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر ارک گلاب شامل کر کے نہا لو۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ 1 چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگائیں، 1 ہفتے لگاتار استعمال کریں، اس سے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔
ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھوئیں، چہرے کی جھریاں ختم ہوں گی۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہا کریں: پر اعتماد، کم بات چیت کرنے والے، کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے اور شکر گزار۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ جو لوگ اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے ان کا پیٹ تیزی سے پھول جاتا ہے۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی بنا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جن لوگوں کے پاؤں پر سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل زیادہ ہونے لگے تو وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا کر اس کی روٹی بنا کر کھایا کریں۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ پر لگاؤ، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران نہ پیو، آپ کے معدے کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں خربوزے کھاؤ۔ خربوزے کا استعمال قبض اور جلن دور کرنے میں نہایت مفید ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو۔ لیموں یا مالٹے کے رس سے کچھ منٹ تک ناخنوں پر مساج کریں، اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابالیں اور پھر اس پانی کو پی لیں، اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔ نہار منہ آڑو کھایا کرو، یادداشت تیز ہوگی۔ ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے مالش کریں۔ شہد کا استعمال دماغی کمزوری کے لیے نہایت مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ انجیر میں موجود منرلز مرد و خواتین میں ان ہارمونز کے لیے ضروری ہے جو بانجھ پن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انجیر جسم میں موجود فیرومون نامی کیمیکل کی افزائش میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ انجیر میں غذائی فائبر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ آنتوں کو متحرک کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جس سے بواسیر اور قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ انجیر مختلف بیماریوں کے خلاف افادیت ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ وزن بڑھانے اور کم کرنے میں بھی مفید ہے۔ یہ اس کے استعمال پر منحصر کرتا ہے، آپ اسے وزن بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کم کرنے کے لیے۔ پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں میں ننھی سرخ لکیریں دل کے انفیکشن کی علامت ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ انفیکشن ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے۔ آٹے میں 2 عدد لیموں ڈالو، آٹا جلدی خراب نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا ہے تو آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو۔ اخروٹ اور بادام کا استعمال دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مسل لینے سے آپ کو کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کی گردش بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامت میں کمی آتی ہے۔ پھیپھڑوں کی صحت میں بہتری کی وجہ سے نزلہ جیسی بہت سی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تلوں کا تیل ناف میں ڈال کر سویا کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر مختلف طریقے استعمال کرنے کے بعد بھی سانس کی بدبو ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تیز خوشبو سانس کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ ہاضمہ کے نظام میں خرابی کی وجہ سے بھی سانس کی بدبو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الائچی ہاضمہ کے نظام کو بھی بہتر بناتی ہے، جس سے سانس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورتوں کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری نہیں ہوتی۔ اضافی وزن بہت سے لوگوں کی پریشانی ہے، کیونکہ موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جو بہت سی بیماریوں کو دعوت دے سکتا ہے۔ ہیضہ کی علامات کو کم کرنے کے لیے الائچی کا عرق نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیضہ لاحق ہونے کی صورت میں صرف الائچی کا عرق استعمال کرنے سے اس کی علامات میں کمی آتی ہے۔ کنٹرول سے باہر گلوکوز لیول اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، جس کے باعث خون پیروں تک درست طریقے سے پہنچ نہیں سکتا۔
چنانچہ اگر اس دوران پیروں میں کسی طرح کی چوٹ لگ جائے تو وہ مناسب انداز میں ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ زیادہ تر افراد میں شوگر کی تشخیص پیروں کے مسائل سے ہوتی ہے۔ فائبر سے بھرپور غذائیں وزن کم کرنے کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ انجیر کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہے۔ اس کی زیادتی وزن زیادہ کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آرام سے کھانا کھانے سے دور ہو جاتی ہیں۔ بخار کی حالت میں زیادہ تر مریض کا منہ خشک ہو جاتا ہے۔ بخار کے دوران منہ کی خشکی سے بچنے کے لیے انجیر کا گودا منہ میں رکھنے سے خشکی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انجیر کا استعمال کھانسی، بلغم اور دمہ کے لیے بھی مفید ہے۔ الائچی میں آئرن، وٹامن سی اور کاپر سمیت ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کے سرخ خلیات کی افزائش میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہتر طریقے سے خون کے سرخ خلیات کی افزائش ہونے کی وجہ سے انیمیا کی علامت میں کمی آتی ہے۔ الائچی جسم میں ڈی ٹاکسن کے عمل میں بہت کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں۔ جسم سے زہریلے مادے خارج ہونے کی وجہ سے بہت سے امراض کے خطرات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ پیاز کو کدوکش کر کے ارک نکال لیں۔ اب اس میں 1 چمچ شہد مکس کریں اور اسے چہرے پر لگائیں، پھر 15 منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ بادام اور سنگترے کے پاؤڈر میں بکری کا دودھ ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ اگر شہد اور دہی کو مکس کر کے چہرے پر 10 منٹ کے لیے مساج کیا جائے تو اس سے چہرے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جس کو اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی۔ قبض کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے قبض کی علامات کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ قبض کی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے الائچی کے دانوں کو دہی میں شامل کر کے استعمال کرنے سے بہت جلد مفید اثرات ظاہر ہوں گے۔ مسالہ جات سے بھرپور کھانوں یا کم پانی پینے کی وجہ سے معدے کی تیزابیت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے الائچی کا استعمال بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے، معدے میں جلن کا سامنا ہو یا جی متلائے تو الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ پسینے کی بدبو سے جان چھڑوانے کے لیے سبز الائچی کا سفوف آدھا چمچ ہر روز خالی پیٹ استعمال کرنے سے پسینے کی بدبو میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الائچی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اسی لیے اسے گرمیوں میں استعمال کرنے سے تر و تازگی کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ گلاب کی پتیاں دودھ میں پیس کر تھوڑی سی زعفران اور آدھا چمچ شہد مکس کریں اور 15 منٹ کے لیے ہونٹوں پر لگائیں۔ جلد ہی آپ کے ہونٹوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ 7 اجوا کھجوریں روزانہ کھانے والا بندہ ہر قسم کے جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق 100 گرام انجیر میں 31 گرام پروٹین، 53 گرام شوگر، 239 کیلوریز، 12 گرام فائبر، 12 گرام فیٹ اور 53 گرام کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس پھل کو صحیح طریقے سے کھانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ مطالعات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ انجیر ٹرائی گلیسرائڈز کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ یہ ہی دل کی بیماری کی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ عمومی طور پر زیادہ تر خشک انجیر استعمال کی جاتی ہے۔ خشک ہونے کی وجہ سے اس میں موجود پانی 80% تک سوکھ جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے استعمال کے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے پانی سے دھو لیں اور پھر 1 گلاس پانی میں 5 سے 7 گھنٹوں تک بھگوئے رکھیں۔ اس کے بعد اس کو استعمال کر لیں۔ تاہم وزن میں کمی کے لیے خواہش مند افراد اس پھل کے 3 دانے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے دوران استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ وزن میں اضافے کے لیے انجیر کا ملک شیک بنا کر یا دودھ میں ابال کے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے خون کی کمی اور چہرے کی پلاہٹ دور ہوتی ہے اور وزن میں واضح اضافہ ہوتا ہے۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب اچھوں کو پیروں میں اور بروں کو سر پر بٹھایا جائے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں، اس لیے ان کے لیے اپنا خیال رکھیں۔